کی مسافت پر واقع گاؤں بونی اپنی قدرتی حسن و رعنائی کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں سیاح اس گاؤں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے مقامی تہوار جشن قاقلشٹ کے علاوہ روایتی کھیل پولو اور پیرا گلائیڈنگ سے بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس گاؤں کے مشرقی سمت میں واقع پہاڑی گزرگاہ میں ایک چڑیل رہا کرتی تھی۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے لیے یہاں کے باشندے یا تو پیدل سفر کرتے تھے یا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر منزل کی طرف بڑھتے تھے، اور جب کبھی کوئی راہگیر اس پہاڑی گزرگاہ سے گزرتا تھا تو یہاں بسنے والی چڑیل انہیں پریشان کرنے لگتی تھی اور لوگ اس کی متواتر ایذا رسانی سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن اس گاؤں کے ایک قبائلی سردار کا یہاں سے گزرنا ہوا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی اور سردار تنے تنہا اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک سردار کے گھوڑے نے اپنا رفتار سست کر دیا اور کان کھڑا کر کے اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ سردار کو آس پاس عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیل نمودار ہوئی اور جھپٹ کر گھوڑے پر سردار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئی۔ سردار کو ذرا برابر بھی خوف نہ آیا۔ انتہائی پھرتی سے سردار نے اپنا تہبند کھولا اور چڑیل کو اپنے پیٹھ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ کے رکھ دیا۔ سردار نے اپنے گھر میں 2 کتے پال رکھے تھے۔ ایک کتے کا نام رچھین تکھونو تھا اور دوسرے کا نام کارین باریکی تھا۔ ان کتوں کے ناموں سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دیکھنے اور سننے کی حس بہت تیز تھی۔ جب سردار کافی دور سے ان کتوں کو آواز دے کر بلایا تو دونوں کتے پلک جھپکنے کے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئے۔ اب خطرے کو اپنے سامنے دیکھ کر چڑیل نے سردار کی منتیں کرنا شروع کر دی اور اپنی جان بخشی کے لیے دہائیاں دینے لگی۔ سردار نے اس کی ایک بات نہ مانی اور چڑیل کو اٹھا کر کتوں کے آگے پھینک دیا۔ کتوں نے وقت ضائع کیے بغیر چند لمحوں میں ہی چڑیل کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور سوائے ایک ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی کے جسم کا ہر حصہ لقمہ بنا کر پیٹ کے اندر داخل کر دیا۔ چونکہ اس بچنے والی انگلی میں ابھی جان باقی تھی، لہٰذا اس نے سردار سے سوال کیا کہ تم مجھے اپنا نام بتاؤ۔ سردار بڑا زیرک تھا اور کہا کہ مجھے اوا اوتان کہتے ہیں، یعنی چترالی زبان میں اس کا مطلب میں خود بنتا ہے۔ اصل میں چڑیل اپنے قاتل کا نام جاننا چاہتی تھی تاکہ بعد میں وہ اپنے کسی رشتہ دار چڑیل کو یہ نام ظاہر کر سکے اور وہ سردار سے اس قتل کا حساب برابر کر سکے۔ لیکن سردار بڑا ہوشیار اور زیرک واقع ہوا تھا۔ اس نے دور اندیشی کا مظاہرہ کر کے ایک فرضی نام بتا دیا تاکہ چڑیل کو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں زندہ ہونے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ سردار نے پھر اس کو ایک بڑے پتھر کے نیچے دفنا کر رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب چڑیل کا ابو آ کر قاتل کا کھوج لگانا چاہا تو انگلی نے بولنا شروع کر دیا، اوا اوتان، یعنی میں نے اپنی یہ حالت خود کر دی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی یہی آواز آئی اور پھر یہی جواب تیسری مرتبہ بھی دہرایا گیا۔ اس پر چڑیل کے ابو کو غصہ آیا اور اس نے بالآخر اس چڑیل کی آخری نشانی
جو انگلی کی شکل میں زندہ بچی تھی مٹا کر راکھ کر دیا۔ اور اسی طرح ایک زیرک سردار کی دانائی نے علاقے کے لوگوں کو ایک خطرناک چڑیل کی شر سے بچا لیا۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے لیے ایک دانا شخص کا زندہ رہنا سینکڑوں احمق لوگوں کے زندہ رہنے سے بہتر